بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کا سخت ترین امتحان۔ ایک بادشاہ نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ ڈر گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی مہر النساء سے خواب کی تعبیر پوچھی تو شہزادی مہر النساء خواب کی تعبیر کو علم رکھتی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اس بار اگر آپ کو خواب میں وہی عورت آ کر پوچھے کہ آج آؤں یا کل آؤں تو آپ اسے کہہ دینا کہ نہ آج آؤ اور نہ کل آؤ بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور پہلے والا سوال کیا تو بادشاہ نے عورت سے کہا تم ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ یہ سن کر عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کی جائے، مگر دشمن فوج نے اچانک حملہ کر دیا تھا، اسی لیے اس کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہ تھا اور بادشاہ کی فوج کو واپسی اختیار کرنی پڑی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ شکست خوانی ہے تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بادشاہ کو جنگل میں ہی شام ہو گئی۔ بھاگ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جنگل کے باہر بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے جب دروازے پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی بجارت کر چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا، وزیر کو سب بتایا تو وزیر نے کہا کہ آپ جتنے دن چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اور آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دنوں تک ہمارے گھر رہے گی۔ اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن لی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے نکل گیا۔ وزیر نے روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہو چکا ہوں، اب زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ اب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے گیا اور پہلے ہی رات نواب کی بیوی مر گئی۔ نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے آیا تو عامل نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر ٹھہرے ہیں یہ آپ کے لیے منحوس ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے نواب کے گھر سے بھی روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کو اپنے محل کی اس وقت بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ گھر تو میرے داماد کا گھر ہے جہاں بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ جب بیٹی نے اپنے باپ اور بہن کو اس حال میں دیکھا تو بہت روئی اور ان کو اندر لے آئی۔ تھکا ہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر لگے ایک سونے کے فانوس پر پڑی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو فانوس کو ایک دیمک نما کیڑا کھا رہا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ وہیں فانوس میرے اوپر نہ آ جائے۔ دیواروں پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے تھے جو کمرے میں موجود ہر چیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی مہر النساء کو نیند سے بیدار کیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی منحوسیت اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر دونوں آدھی رات کو وہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت دونوں باپ بیٹی کو ایک جھوپڑی نظر آئی جس میں اندر دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو درویش نے بادشاہ سے کہا تم نے خواب میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے۔ بادشاہ درویش کی بات سن کر حیران ہوا۔ پھر درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ اصل گردش تھی جو برا وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آج آؤں یا کل آؤں۔
शहजादी मेहरुन्निसा जानती थी कि बुढ़ापे में अगर आप पर कोई आजमाइश आती है तो आप बर्दाश्त न कर पाते। इसीलिए आपकी बेटी ने आपको मशवरा दिया, उसे अभी आने को कहो। मगर अब तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि बुरा वक्त अब ख़त्म होने वाला है। आपके वजीर ने फ़ौज को दोबारा इकट्ठा कर लिया और दुश्मन फ़ौज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दुश्मन फ़ौजें पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। वजीर आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और खुदा का शुक्र अदा किया। इस मुश्किल वक्त में निजात मिली। बादशाह और शहजादी महल में पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया। दोस्तों, किसी भी मुश्किल घड़ी में अगर सब्र से काम लिया जाए तो अच्छा वक्त ज़रूर आता है। मुश्किल वक्त खुदा की तरफ से आजमाइश होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।